بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 21ویں صدی کی ہر گزرتی صبح اپنے اندر جہان حیرت رکھتی ہے۔ فیوچر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لبریز بلڈنگز اور ان کے زندہ سانس لیتے آکسیجن چھوڑتے دروازے کھڑکیاں، یا پھر ان میں کسی صوفے پر بیٹھے 200 سالہ نوجوان، جی ہاں نوجوان کی دلچسپ گفتگو، اس دوران اس کے جوتے کا اس سے بات کرنا یا فریج فریزر کا اس انسان کی سوچ کو ریڈ کر کے پسندیدہ مشروب پیش کرنا۔ ناظرین، فیوچر کے اس جہاں میں ایسے لوگوں کی بھی کثرت ہوگی جن کے ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد دوبارہ اگے ہوں گے اور ان کے آسمان پر مصنوعی چاند چمک رہے ہوں گے۔ اب ناظرین، ایک طرف فیوچر کی یہ دنیا اور انسان کے علم کی انتہا، اور دوسری طرف 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے کہ تم انسان یا جنہیں تم پوجتے ہو تم مکھی کا ایک پر تک نہیں بنا سکتے۔ اب دوستو، پچھلے دنوں ایک شخص نے اس آیت کو کوڈ کرتے ہوئے انسان کی قابلیت کی 3 مثالیں دی، جن میں مکھی کا پر تو بہت چھوٹی چیزیں، انسان نے اس سے کہیں زیادہ بڑے لیولز کی چیزیں بنائی، اور ان کو ڈسکس کرتے ہوئے اس نے سوال اٹھایا کہ ایک طرف انسان کی یہ 3 بڑی کامیابیاں اور دوسری طرف قرآن کی یہ آیت کے تمام انسان یا تم جسے پوجتے ہو تم مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔ اس کو شعور کے پلڑے میں رکھ کر تولے اور فیصلہ کریں کہ دور حاضر کے ساتھ چلنا ہے یا 1400 سال پہلے لکھی گئی کسی کتاب کے ساتھ چلنا ہے۔ اب اس ملحد کی پوسٹ کے نیچے مسلمانوں نے خوب گالیاں دی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جب آپ کے 24 گھنٹے ٹک ٹاک کی طوائفیں دیکھتے ہوئے گزریں گے تو کوئی بھی ایرا غیرہ آپ کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خیر، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی وہ 3 بڑی سائنسی کامیابیاں کیا ہے جن کے سامنے یہ آئے تو اس میں مکھی والا معاملہ یہ چھوٹا نظر آتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان اس چیلنج سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست حافظ ایان، اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو 56 یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس نے سب سے پہلے جو چیز کوڈ کی وہ ہے فرسٹ مین میڈ بایولوجیکل لیف، یعنی مصنوعی طور پر بنایا گیا دنیا کا وہ پہلا پتا جسے انسان نے اپنے ہاتھ اور علم سے ایجاد کیا۔ یہ پتا بھی قدرتی پتے کی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ، روشنی اور بہت تھوڑی مقدار میں پانی استعمال کرتا ہے، اور رد عمل میں آکسیجن کی ایک بڑی مقدار پیدا کرتا ہے۔ اب قدرتی پتے اور مین میڈ پتے میں دلچسپ فرق یہ ہے کہ قدرتی پتا زیرو گریوٹی میں افزائش نہیں پا سکتا، جبکہ مین میڈ پتا انسان کا بنایا ہوا پتا زیرو گریوٹی کے اندر بھی قدرتی پتے کی طرح، قدرتی پودے کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ قدرتی پتا وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتا ہے اور ایک وقت بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن مین میڈ پتا ہمیشہ اسی حالت میں رہتا ہے جس طرح اسے انسان نے ڈیزائن کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج وہ پودا ہے اور کل کو درخت بن جائے گا۔ اس کی گروتھ نہیں ہوتی، بس اسے جیسا ڈیزائن کر دیا وہ کئی سال تک ویسے ہی چلتا رہے گا۔ بہار یا خزاں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اب دیکھا جائے تو کچھ پہلوؤں سے آرٹیفیشل پتا قدرتی پتے سے بہتر لگتا ہے اور کچھ پہلوؤں سے قدرتی پتا بہتر لگتا ہے۔ اب کنڈیشن جو بھی ہے، لیکن اس مین میڈ پتے کی ایجاد کے بعد فیوچر کے اسپیس مشنز اور آرکیٹیکچر کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ فیوچر کے اسپیس مشنز میں یہ پتے مریخ یا دوسرے سیاروں کی طرف سفر کرنے والے انسانوں کے لیے آکسیجن فراہم کریں گے۔ اس طرح سائنٹسٹ پانی بھی آرٹیفیشل طریقے سے بنانے والے ہیں، لیکن اس پر ایک الگ ویڈیو درکار ہے۔ اب یہ پتے دوسرے سیاروں پر آباد کاری میں اہم ترین کردار ادا کریں گے، کیونکہ یہ زیرو گریوٹی کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ ان پر سورج کی تابکاری لہروں کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ پتے دوسرے سیاروں پر نیچرل آکسیجن کی پیداوار اور زمین جیسا ایٹماسفیئر بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ اب ناظرین، فیوچر میں جو بلڈنگز بنیں گی ان کے شیشے، کھڑکیاں اور ڈیکوریشن کورڈ کو اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا جائے گا، یعنی یہ ایک طرح سے زندہ سانس لیتی بلڈنگز ہوں گی جو خاموشی سے دن رات کلائمیٹ چینج سے حالت جنگ میں رہیں گی۔ یوں ہم خوبصورت اور ٹائم ٹو ٹائم موسم کا وہ دور جو کبھی ہوا کرتا تھا ماضی میں ہم دوبارہ انجوائے کر سکیں گے۔ یعنی آپ اس بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی ایجاد کے پیچھے چھپے حیرت انگیز فیوچر کا لمس محسوس کر سکتے ہیں۔ اب ایک طرف مکھی والی یہ آیت اور دوسری طرف پتے کی یہ ایجاد تو ہمیں صاف طور پر پتے والا پلڑا جو ہے وہ باری نظر آتا ہے۔ ابھی آپ فیصلہ مت کیجئے گا، ہم انسان کی اگلی سائنسی کامیابی کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، آرٹیفیشل سن میڈ بائی چائنا، یعنی چین کا بنایا ہوا آرٹیفیشل سورج جو کہ قدرتی سورج سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چین کوئی سورج بنا کر جو ہے وہ آج دنیا کے ان علاقوں میں چھوڑنے والا
ہے جہاں کئی کئی ہفتے رات رہتی ہے۔ سورج کا لفظ اس پروجیکٹ میں بطور اصطلاح استعمال ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ کا اصل نام ایس یعنی ایکسپیریمنٹل ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹومیک ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے چین نے 101 سیکنڈ تک سورج سے 10 گنا زیادہ انرجی کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہولڈ کر کے بھی رکھا۔ دوستو، آنے والے وقت میں ایسے کئی آرٹیفیشل سورج انسان کے کمروں میں بند ہوں گے اور ان سے پیدا ہونے والی انرجی روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کریں گے اور بڑے بڑے ہیوی مشنز کے لیے وہ انرجی استعمال ہوگی۔ اب ایک طرف پلڑے میں مکھی والی آیت رکھے اور دوسری طرف چین کا یہ آرٹیفیشل سن جو کہ قدرتی سورج سے بھی 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، تو بلا شبہ سورج والا کارنامہ آیت کے مقابلے باری پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اس بات پر ملحدین کی خوشیاں اور مسرتیں جو ہیں وہ کافی دیکھنے والی ہیں، لیکن ابھی آپ فیصلہ مت کیجیے گا۔ ہم تیسرے اور آخری انسان کے سائنسی کارنامے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد انالیسس کرتے ہیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہو انسانی دماغ کی طرح ہی کام کرتی ہے۔ اب بھلے ہی اس میں کچھ خامیاں بھی ہے، لیکن اس نے جس طرح ورلڈ بزنس، ایجوکیشن، آن لائن بینکنگ، سوشل میڈیا اور جس طرح ساری چیزوں کو ہولڈ کرنا شروع کیا، بلا شبہ یہ انسانی دماغ کی کیپیسٹی سے کہیں زیادہ شاندار کام ہے۔ فیوچر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہمارے حلقہ احباب کا حصہ ہوں گی۔ یہ دوست، دشمن، اچھے یا برے، بوس یا ملازم، کسی بھی صورت میں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوں گی۔ اس کا فہم انسان جتنا ہوگا یا اس سے کئی زیادہ، یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو فیوچر میں۔ اب قرآن تو ایک مکھی کے پر کی بات کرتا ہے، یہاں انسان نے زندہ سانس لیتے پتے، طاقتور سورج اور انسانی دماغ کے جیسے مشینی دماغ ایجاد کر لیے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے تو یہ آیت فٹ بیٹھ سکتی تھی، لیکن آج ملحدین اس آیت کو لے کر ہمارا مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھنے میں بھی انسان کی کامیابیاں اس آیت کے چیلنج سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، تو اس کا لوجیکلی کیا جواب ہو سکے؟ دیکھیے، آئے روز پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں کسی غریب کا بچہ ہوائی جہاز بنا کر اڑا دیتا ہے، تو کیا اس سے رائٹ برادران کی اہمیت میں کچھ کمی آتی ہے؟ رائٹ برادران سے جہاز بنانے کا کریڈٹ چھین لیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جہاز کا پہلا آئیڈیا جس نے سوچا، جس نے بنایا، وہی اس کے پیٹنٹ کا آج بھی مالک ہے۔ اب قیامت تک ہوائی جہاز کی ہزاروں جدید قسمیں آئیں گی، لیکن وہ سب کی سب ریورس انجینئرنگ کا ہی نتیجہ ہوں گی۔ ہاں، اس چیز کو ایک الگ پروڈکٹ دنیا میں تسلیم کیا جائے گا جس میں وہ فلائنگ اڑنے والی مشین میں رائٹ برادران کی اخذ کردہ اصول و ضوابط کا ذرا برابر بھی عمل دخل نہ ہو۔ اب انسان نے جو مصنوعی پتا ایجاد کیا ہے، اس میں کلوروپلاسٹ نامی ایک مادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ مادہ ہے جو پانی اور روشنی سے پودے کے لیے خوراک تیار کرتا ہے اور آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے پتے کی ریورس انجینئرنگ کرتے ہوئے پودے سے یعنی قدرتی پتے سے کلوروپلاسٹ نامی مادہ الگ کیا اور اس سے مصنوعی پروٹین میں زندہ رکھا۔ بعد میں سائنٹیفک تجربات کر کے ایک مصنوعی پتا قدرتی پتے سے نکالا جس کا پورا ورکنگ پروسیجر قدرتی پتے کی نقل کرتا ہے، اور اس مصنوعی پتے میں اصل پتے کے ہی ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ مکھی کا پر بنا کر لاؤ، وہ یہ نہیں کہتا کہ مکھی کی انجینئرنگ کر کے اوپر پلاسٹک چڑھا کر کہو کہ ہم نے چیلنج کو پورا کر دیا۔ ایک بالکل الگ پروڈکٹ جو قوانین قدرت سے بالکل ہٹ کر ہو وہ بنا کر لاؤ۔ اسی طرح چین نے ہمارے سورج کی ریورس انجینئرنگ کی ہے۔ قدرت کے وہ قوانین جو سورج کے کور میں سے انرجی کو پیدا کرتے ہیں اور سطح کی طرف اچھالتے ہیں، یعنی نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن۔ اب قدرت نے جس فارمولے کے تحت سورج کو بنایا، انسان نے اس سارے فارمولے کو دہرا کر زمین پر ایک سورج بنا لیا۔ اب آپ اگر دنیا میں کسی بھی جدید ترین جہاز کے بنانے والے انجینئر کو جہاز کا موجد قرار دینا جرم سمجھتے ہیں، رائٹ برادران کو جہاز کے موجد کے عہدے سے ہٹانا جرم سمجھتے ہیں، تو آپ مصنوعی سورج اور پتے بنانے والوں کو قدرت کے ہم پلہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی دماغ کو کاپی کر کے بنائی گئی ہے۔ ناظرین، مکھی کے پر کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدرت کے قوانین سے ہٹ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، پھر آپ سائنس کو مذہب کہیں یا سائنسدان کو خدا، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر چونکہ انسان خود اس خدا کی تخلیق ہے، یہ اس کے دیے ہوئے فہم کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ریورس انجینئرنگ یا جو کچھ بھی کرتا ہے، قرآن انسان کو خود کئی مقامات پر اس طرف ابھارتا ہے کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات کے آنے جانے میں شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، مگر یہ ساری نشانیاں دیکھ کر صرف سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ
قدرت خود چاہتی ہے کہ انسان جانے میں نے کس طرح عرش و فرش اس کے لیے اور میں بطور خالق اپنے مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ملحدین قرآنی آیت کا تمسخر اڑانے سے پہلے ذرا اپنی عقل کو تھوڑا گھسا لیا کرے، کیونکہ یہ خدا نے گھسانے کے لیے ہی دی ہے۔ اور رہی بات بطور مسلم ہماری، بھائی جان ہم نے تو قسم ہی کھا لی ہے کہ جمعے کے خطبے کے علاوہ ہم نے کبھی اللہ کی نشانیوں پر از خود عقلی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ مولوی جانے اور اسلام جانے ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے تو ٹک ٹاک زندہ باد، اس میں ناچتی گاتی پریا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ بطور مسلمان ہم اخلاقی طور پر اس سطح تک آن پہنچے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے، اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس قوم کو وہ شعور عطا کرے جس پر علامہ اقبال نے بہت بار بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔